السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام احمد ہے اور میری عمر 45 سال ہے۔ میں پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہوں۔ میری معاشرے میں بہت عزت تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھ جیسا عقل مند انسان اتنا بڑا دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی لبنہ اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں بہت اچھا کما لیتا تھا۔ شادی سے پہلے ایک حج بھی کیا تھا۔ میری بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ ایک بڑا بیٹا جس کی عمر 15 سال تھی وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میری بیوی لبنہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس پلاٹ کو بنا کر کرائے پر چڑھا دیا جائے۔ مجھے اس کا یہ خیال پسند آیا۔ میری بیوی لبنہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی باتیں سوچا کرتی تھی جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ میں نے اس کی بات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ میں نے اس پلاٹ پر زیادہ محنت نہ کی، بس اسے ایسا بنایا کہ ایک مختصر سی فیملی رہ سکے۔ میں ایک دن دکان میں بیٹھا تھا کہ خاتون اپنی 16 سالہ جوان بیٹی کے ساتھ میرے پاس آ گئیں اور روتے ہوئے مجھے کہا کہ خدا کے لیے مجھے مکان کرائے پر دے دیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ میری نظریں اس کی جوان بیٹی کی طرف تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ خیر تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد میں نے وہ اپنا مکان انہیں کرائے پر دے دیا۔ اس خاتون کا نام نور اور اس کی 16 سالہ بیٹی فاطمہ بھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ہمارے نئے مکان میں رہنے کے لیے آ گئیں۔ 2 دن بعد میری بیوی ان سے ملنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ نور بہت ہی نیک خاتون ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی جوان بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت افسوس ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ فاطمہ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ہمارے تعلقات ان سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ نور روزانہ ہمارے گھر آ جاتی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہوتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ فاطمہ کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوٹا سا بھالو ہوتا تھا۔ فاطمہ کی 2 پونیاں بندھی ہوتی تھی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی۔ نور نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے فاطمہ ذہنی مریضہ بنی، جس کی وجہ سے وہ اب تک بچوں کی جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اور میری بیوی کو مزید افسوس ہوا کہ یہ لڑکی اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ میں نے نور سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ وہ کہنے لگی کہ علاج بہت مہنگا تھا اور ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا آپ علاج کروائیں، میں تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دوں گا۔ میری بیوی لبنہ نے بھی یہی آفر کی کیونکہ میری بیوی بہت نرم دل کی مالک تھی۔ لبنہ نے میری زندگی جنت بنا رکھی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار بیوی بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ لبنہ مجھے خدا کی نعمت ہی لگتی تھی۔ میں خود بھی برائی اور گناہوں سے بھاگنے والا شخص تھا۔ میں دل میں خوف خدا رکھتا، غریبوں کی مدد کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ فاطمہ زیادہ تر اب ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز لاتا تو فاطمہ کے لیے بھی ضرور لے کر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچوں کی ذہنیت رکھتی ہے اور ان چیزوں کی منتظر ہوتی ہوگی۔ اگر میں چاکلیٹ وغیرہ اپنے بیٹے کے لیے لاتا تو فاطمہ کے لیے بھی وہی لے کر آتا تھا۔ اس لیے وہ اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے برا نہ لگتا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی نور سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اب میں جب بھی گھر آتا، نور اور میری بیوی لبنہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے دونوں سکی بہنیں ہوں اور فاطمہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر میں جیسے رونقیں ہو جاتی تھی۔ ایک دن فاطمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی انکل مجھے باہر جانا ہے، مجھے جھولا جھولنا ہے۔ فاطمہ کی فرمائش پر میں حیران ہو گیا اور اس کے بارے میں بار بار اصرار کرنے پر میں مان گیا۔ جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی کی طرح ہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اور فاطمہ کو اسی شام ایک پارک میں لے گیا۔ میرا بیٹا پارک میں کھیلتا رہا اور فاطمہ جھولا جھولتی رہی۔ فاطمہ ہر 5 منٹ بعد میرے پاس آتی اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ اس کا مجھے اپنی طرف کھینچنا اور اس کے گلے سے دوپٹے کا بار بار گر جانا مجھے بہت عجب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہی ہو۔ میں دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور یہ سب دیکھنے لگا۔ فاطمہ بہت پیاری اور جوان تھی۔ اگر اس کا ذہنی توازن صحیح ہوتا تو یقیناً وہ اس وقت کالج میں پڑھ رہی ہوتی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، پھر اس کا رشتہ بھی اب تک ہو چکا ہوتا کسی بہت سی اچھی جگہ پر، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گوری رنگت، تلکی بھورے بال، چیل جیسی گہری آنکھیں، پتلے ہونٹ، غضب کی جوانی تھی اس پر۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا
کہ وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے، میں یہ کیا سوچنے لگ گیا ہوں۔ میں نے ایک دم سے استغفار پڑھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ گھر چلیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے فاطمہ کے پاس جا کر پیار سے کہا۔ اس نے کہا انکل مجھے مزہ آ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر اور رک جائیں۔ اس نے کہا مجھے اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا، مجھے تو گھر جانا تھا مگر دیر ہو رہی تھی اور پارک میں بیٹھنے کا میں عادی بھی نہ تھا، لیکن فاطمہ کی معصوم سی فرمائش نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر اور کھیل لو، میں نے پیار سے کہا اور پھر بینچ کی طرف جانے لگا۔ انکل پلیز آپ بھی آئیں نا میرے ساتھ چولہا جھولیں۔ فاطمہ نے اپنے ساتھ والے چولہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائش کی۔ اس کی یہ معصوم سی ادا مجھے بہت پیاری لگی۔ میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ والے جھولے میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میں نے اس کی بات مانی ہے۔ میرا بیٹا دوسرے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ انکل آپ بہت سویٹ ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب نظروں سے کہا۔ ایک پل تو مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ نور میری بیوی لبنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ نور کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی۔ میں نے اکثر جائے نماز پر بیٹھا ہوا پاتا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی کی کیا حالت ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جوان خوبصورت بیٹی کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو۔ نور نے روتے ہوئے کہا تو میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ میں نے تسلی دی کہ فاطمہ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذہنی مریضہ ہے، اس کا صرف بچپن میں دماغ رک گیا ہے۔ جو پاگل ہوتے ہیں وہ چیزیں توڑتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن فاطمہ میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ اتنی سمجھدار ہے جتنی 8 سال کی بچی کو ہونا چاہیے۔ اس کی خواہشات، اس کی حرکتیں سب 8 سال کی بچی کی طرح ہیں۔ میں نے نور کو دلاسا دیا، لیکن بیٹا میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ اگر کسی نے فاطمہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اسے بھلایا پسلایا تو پھر کیا ہوگا؟ فاطمہ تو نادان ہے، وہ نہیں سمجھ سکے گی اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی شخص اپنی حوث کا پجاری اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تو بوڑھی ہوں، دوائیاں کھا کر سو جاتی ہوں، اگر کسی نے چاکلیٹ یا کھلونوں کے بہانے اسے بھلایا پسلایا اور اس کی عزت لوٹ لی تو میں بڑھیا کہاں جاؤں گی؟ نور نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات صحیح لگی تھی، ان کی پریشانی بجا تھی، ایک ماں ہونے کے ناطے وہ صحیح کہہ رہی تھی، ان کا خوف بالکل صحیح تھا۔ ان کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، لیکن کیا کریں، فاطمہ کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کی شادی کر سکتے۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرے بعد فاطمہ کہاں جائے گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ نور نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن میں نے کوئی جواب اور کوئی دلاسا نہیں دیا، اور میں کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ خیر کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے ایک بنگلے کا سودا کروایا جس میں نے پورے 10 لاکھ کمائے تھے، اور اس دن کسی وجہ سے بینک بند ہونے کی وجہ سے میں وہ رقم سیدھا گھر لے آیا۔ میری بیوی لبنہ بیٹھی ہوئی تھی اور فاطمہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے 10 لاکھ روپے لبنہ کو دیے اور کہا یہ 10 لاکھ روپے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ میں نے محسوس کیا 10 لاکھ کا سن کر فاطمہ نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور، میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر اچانک ہی فاطمہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب سی لگی۔ ایک تو وہ پیسوں کا سن کر چونک گئی، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلنے میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف نہیں۔ پھر یہ اچانک سے اٹھ کر چلے جانا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر میں یہ بات بھول گیا۔ اگلے روز لبنہ کے چاچو کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے چاچو کے گھر چھوڑ آئیں۔ میں صبح سویرے ہی اسے چاچو کے گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، تم جس وقت چاہنا اپنے کسی بھی کزن کے ساتھ واپس آ جانا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج رات آرام کروں گا۔ میں نے لبنہ سے کہا تو اس نے میری اس بات پر سر ہلا دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے گھر آئے عشاء ہو گئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ کبھی کبھار میں رات دیر تک ذکر الہی کرتا رہتا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں آخری تسبیح پڑھ رہا تھا۔ نیند بھی مجھے آ رہی تھی۔ تسبیح پڑھ کر میں نے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، ویسے بھی مجھے عادت نہ تھی دروازہ بند کرنے کی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہی تھا کہ مجھے کچھ آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ رات کے اس پہر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ فاطمہ خیر تو ہے، کوئی کام ہے کیا؟ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ کہیں نور کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو جو اس وقت یہاں آئی ہے، کیونکہ رات کے اس وقت جبکہ میری بیوی اور میرا بیٹا گھر پر نہ تھے تو نور کبھی اسے آنے نہ دیتی۔ پر میں نے اچانک فاطمہ کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا۔
آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج اس کی سلکی بال اس کے شانوں پر جھول رہے تھے۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، فاطمہ میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ اچانک فاطمہ کو کیا ہو گیا؟ احمد، میں آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی تھی، کیونکہ آپ اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ آہستہ آہستہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوتی گئی۔ آپ مجھے اپنا لیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ فاطمہ مجھ سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے خود سے اس کو الگ کرنا چاہا لیکن وہ مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا فاطمہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے؟ میرے تو ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے۔ کیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا؟ آج وہ 8 سال کی نہیں بلکہ 16 سال کی ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے بار بار اکسانے پر بھی میرا ایک بار دل گناہ کرنے کو دل ہو گیا۔ پھر اچانک میرے دل میں خدا کا خوف آ گیا۔ مجھے اس سے گن آنے لگی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی خوبصورت لڑکی کو خود سے جدا نہ کر پاتا، خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف تھا اور یہ خوف مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ میرے والدین بہت ہی نیک تھے اور انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ میری ماں نے مجھے حلال اور حرام کا فرق بچپن میں ہی سکھا دیا تھا۔ حرام کا کتنا بڑا گناہ ہے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ گناہ کا عذاب کیسا ہے سب مجھے سمجھا دیا تھا۔ اس لیے ہر پل ہر لمحے میرے ذہن میں یہی باتیں رہتی تھی جو میری ماں مجھے سکھاتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے فاطمہ کو خود سے دور کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ تم ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اپنی نیک ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارا ذہن 8 سال کی بچی والا نہیں، تم تو بالکل ایک جوان لڑکی کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ پیار، محبت اور عشق کی باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ واہیات قسم کی باتیں۔ میں اس پر دھاڑا۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ فاطمہ پھر سے بضد ہو گئی۔ فاطمہ، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ میں حیران ہوا، تم اتنی گر سکتی ہو؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو، اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، بے وقوف بنایا ہے۔ میں غصے سے بولے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم چلائی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں؟ اس نے وحشی آنکھیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تم جیسی لڑکیوں پر۔ نکاح تو دور کی بات، میں تم پر تھوکنا بھی نہیں چاہوں گا۔ میں نے غصے میں کہا۔ تو فاطمہ نے کہا، سوچ لو، پھر آپ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سمجھ لیں، وہ ایک ادا سے بولی، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ میں نے غصے سے کہا۔ اچانک باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی واپس آ گئی۔ گاڑی کی آواز سن کر فاطمہ ایک دم سے بڑھی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا دوپٹہ دور پھینک دیا اور اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ کر میرے گلے لگ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کی چیخیں سن کر میری بیوی دوڑی ہوئی اندر آئی، ساتھ میں نور نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ میری بیوی کا کزن بھی اس کے ساتھ تھا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی فاطمہ نے مجھے پکڑ کر اپنے اوپر کر لیا اور ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ دیکھنے والوں کو یہ تاثر ملا کہ میں جیسے اس پر جھکا ہوا ہوں۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، انکل مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بچائیں۔ فاطمہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور نور سے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنا گر سکتے ہیں۔ لبنہ نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اور نفی میں سر ہلانے لگی، بیگم میرا یقین کرو، یہ لڑکی دھوکے باز ہے، ڈرامے باز ہے، یہ ذہنی مریضہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے لبنہ سے کہا، مگر اس کی آنکھوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میرا یقین بالکل نہیں کر رہی۔ میری معصوم سی فرشتہ جیسی بیٹی پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری معصوم سی بچی کی خوبصورتی دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی۔ تم بہلا پھسلا کر آدھی رات کو اس اپنے کمرے میں لے آئے۔ جب میں سو رہی تھی میں اچانک جاگی تو دیکھا فاطمہ میرے پہلو میں نہیں۔ میں پریشان ہوئی کہ میری معصوم سی بچی کہاں ہو گئی۔ اس کو ڈھونڈتی ہوئی میں یہاں آ گئی اور اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ نور غصے سے کہتی جا رہی تھی، میرے یقین کریں، آپ کی بیٹی بالکل صحیح ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ میرے پاس خود آئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے نکاح کر لوں۔ اور جب میں نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس نے یہ عزت لوٹنے والا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں پریشانی سے اپنی بات کا یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ چکا تھا۔ میری بیوی کا کزن بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ احمد بھائی،
میں تو آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، آپ اتنا گر سکتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا، میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ کوئی بھی میری بات یقین کرنے والا نہ تھا۔ مجھے نور اور بیوی کے کزن کی پرواہ نہ تھی، مجھے میری بیوی کی پرواہ تھی، مجھے اپنے گھر کی فکر تھی، وہ گھر جو میری جنت تھا، وہ بیوی جو میری جنت کا سامان۔ کیا آج میری بات کی وجہ سے ایک دم مجھ سے بدظن ہو گئی؟ اتنے سالوں کے یقین کو اس نے ایک پل میں ختم کر دیا۔ لیکن اس کا قصور نہیں تھا، کیونکہ فاطمہ بہت زبردست اداکاری کر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ میں غلط ہوں اور فاطمہ سچی ہے۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لبنہ نے روتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ گھر واپس چلی گئی اور میں حیران رہ گیا۔ مجھے اب اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بات اب جنگل کے آگ کی طرح پھیل جائے گی، لبنہ کے میکے میں بھی، اور ہر جگہ محنت سے کمائی گئی میری عزت ایک پل میں مٹی میں ملنے والی تھی۔ میں پولیس کو فون کروں گی، تم نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ میں بھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ نور نے جیسے مجھے پولیس کی دھمکی دی تو میں حیران ہو گیا۔ اس دھمکی پر نور، میرا کوئی قصور نہیں، پولیس کو فون مت کرو، میں بہت بے موت مارا جاؤں گا، میں نے نور سے کہا۔ اچانک میں نے دیکھا نور بیوی کی ٹون اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دیکھو احمد، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم پولیس کو فون کریں گے، تم پر الزام لگایا جائے گا، میڈیا میں، خبروں میں، ہر جگہ تمہارا نام بھی چلایا جائے گا، تم پر لعنت ملامت کی جائے گی، تمہارا کاروبار برباد ہو جائے گا، تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھ لیا نا، آج تمہاری بیوی نے تمہارا یقین نہیں کیا تو دنیا کیا یقین کرے گی؟ اس لیے بہتر ہے جو 10 لاکھ روپے کی رقم تم اس دن گھر لے کر آئے تھے عزت سے ہمیں دے دو، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمارے چلے جانے کے بعد سب کو بتا دینا کہ ہم پیسے لے کر فرار ہو گئے، اس طرح وہ بھی مان جائیں گے، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نور اور فاطمہ دونوں ملی ہوئی تھیں، یہ ان دونوں ماں بیٹیوں کی چال تھی مجھ سے رقم نکلوانے کی۔ میں سمجھ گیا یہ سب انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا، جہاں جہاں سے یہ ہوتی ہوئی آئی ہیں ہر جگہ انہوں نے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ان کا گروہ ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ فاطمہ اتنی زبردست اداکارہ تھی جبکہ نور تو اس کی ماں تھی۔ میں لاکھ کوشش کرتا لیکن کوئی میرا یقین کرنے والا نہ تھا۔ میں نے 10 لاکھ کی رقم الماری سے نکالی اور ان کے حوالے کی۔ وہ دونوں جلدی جلدی میں رقم لے کر فرار ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنی عزت بچانے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اپنی عزت کے سامنے 10 لاکھ روپے مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے ان کا افسوس نہ تھا، افسوس تو اس بات کا تھا کہ میری بیوی میرا یقین نہ کیا اور میں ماں بیٹی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ وہ دونوں پیسے لے کر فرار ہو گئے۔ وہ پورا دن میرا اذیت میں گزرا۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نیوز چینل پر پڑی۔ نیوز چینل پر ایک خبر چل رہی تھی، 2 ماں بیٹیوں کو کچھ لوگوں نے مار کر ہلاک کر دیا اور ان کے ہاتھ سے 10 لاکھ کی رقم کوئی چھین کر فرار ہو گیا۔ میں نے تصویر دیکھی تو وہ نور اور فاطمہ کی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ قدرت نے اتنی جلدی ان سے میرا بدلہ لے لیا۔ دھوکہ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہوگا، مگر شاید میری شرافت اور نیکی تھی جو میرے کام آ گئی اور خدا نے اتنی جلدی میرا بدلہ لے لیا۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی لبنہ کو فون کیا اور سب حقیقت بتا دی۔ 10 لاکھ کا سن کر اور خبروں کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے۔ میری بیوی اسی وقت مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی واپس گھر آ گئی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کسی پر بھی اتنا اعتماد نہ کریں۔ اس طرح کے فراڈی لوگ لوگوں کی عزت سے کھیل کر اس طرح کے بھی فراڈ کر رہے ہیں۔ دوستو کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔